اس ویڈیو میں ایک خبر، ایک تجزیہ اور کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پہلے میں سوالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اگر آپ ان سوالات میں کوئی سوال ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور ایڈ کیجیے گا، بہت فاسٹ پیس پہ۔ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس سارے معاملے پہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جب تک نہیں آئیں گے تب تک معاملہ کلیئر نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں سوالوں کی ترتیب ذرا آگے پیچھے ہے، یعنی کچھ سوال ہیں جو پہلے ہونے چاہیے تھے وہ میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو بعد والے ہیں وہ پہلے رکھوں گا۔ ترتیب خیر، پورا ملک ہی بے ترتیب چل رہا ہے آئین کے بغیر، تو خیر ہے، یہ میرے سوالات بھی چل جائیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے سخت ایکشن لیا اور انہوں نے کہا 2 گھنٹے میں ملزمان کو گرفتار کرو اور لڑکیوں کو بازیاب کراؤ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹاؤٹس جو ہیں وہ مریم نواز کے حق میں ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، لیکن 3 دن سے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر کیوں خاموش ہے؟ مریم نواز صاحبہ کے حق میں جب ٹویٹس ہوتے ہیں اور ٹاؤٹس ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو ری ٹویٹ کرتی ہیں۔ کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ان کی اپنی ٹیم کے اکاؤنٹس ہیں، ان کی اپنی ٹیم کی لڑکیوں کے ٹویٹس ہیں، وہ کچھ ٹویٹس کرتی ہیں لڑکیاں، لڑکے ٹویٹس کرتے ہیں، ٹاؤٹس ٹویٹ کرتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ لیکن 3 دن سے، جب سے یہ اسکینڈل آیا ہے، جب سے رضا ڈار گرفتار ہوئے ہیں، تب سے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر خاموش ہے۔ آخر یہ کیوں خاموش ہے؟ پھر اس کے بعد جو کل پولیس ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ 2 گھنٹوں میں لڑکیوں کو بازیاب کروائیں، اور دوسرا انہوں نے ہمیں کہا کہ میرٹ پر کام کریں، تو ان دونوں احکامات کے ثبوت کہاں ہیں؟ کیونکہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ بھی ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اور تمام ڈی پی اوز کے ساتھ بھی ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اور اس گروپ میں وہ بہت ایکٹیو رہتی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پولیس کا اپنا بھی ایک، لاہور پولیس کے 4-5 واٹس ایپ گروپ ہیں۔ اگر مریم نواز صاحبہ نے، مریم نواز صاحبہ 90% جو انسٹرکشنز دیتی ہیں وہ اس واٹس ایپ گروپ کے اندر دیتی ہیں۔ اگر مریم نواز صاحبہ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ 2 گھنٹوں میں لڑکیوں کو بازیاب کروائیں، تو وہ کس واٹس ایپ گروپ کے اندر انہوں نے دیا؟ کیا اس کا اسکرین شاٹ پولیس دکھا سکتی ہے؟ اور اگر مریم نواز صاحبہ نے وربلی دیا ہے، واٹس ایپ کال پہ آرڈر دیا ہے، تو ظاہر ہے کسی ایک آفیسر نے تو اپنے واٹس ایپ گروپ میں لکھا ہوگا کہ سی ایم پنجاب کا یہ آرڈر ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر 35-40 افسران اس ہیرارکی میں ہیں یا 50 ایس ایچ اوز وغیرہ ملا کے مختلف، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر ایک کو کال کر کے بتایا جائے کہ سی ایم صاحبہ نے یہ آرڈر دیا ہے، تو ایک ہی واٹس ایپ گروپ میں آئے گا۔ کیونکہ کل ڈی آئی جی آپریشن ہر بات پہ کہتے تھے کہ اس کا بھی اسکرین شاٹ ہمارے پاس ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی ہمارے پاس ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ ہمارے پاس ہے، تو اس کا اسکرین شاٹ کہاں ہے جہاں مریم نواز صاحبہ نے آرڈر دیا ہے، یا جہاں پہ مریم نواز صاحبہ کے وربل آرڈر کو پولیس افسران نے ریٹن فارم میں اپنے دیگر جو اہلکار ہیں، افسران ہیں، جو ٹیمیں ہیں، ان کو انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ چوتھا سوال یہ ہے کہ چھاپوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پر ہے؟ وہ جو پولیس کل ڈی آئی جی آپریشن کہہ رہے تھے کہ ہم نے فلان جگہ چھاپے مارے، فلان جگہ چھاپے مارے، ڈیفینس میں چھاپے مارے، سرگودا میں چھاپے مارے، ان چھاپوں کی فوٹیجز کہاں ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ جو غازی روڈ پہ جہاں پہ یہ وقوع ہوا کہ گاڑی ٹکرائی اور لڑکیاں گاڑی سے بھاگیں، جہاں پہ وہ یاسر شامی نے جا کے اور انٹرویو بھی کیا، جن کی گاڑی میں یہ گاڑی ٹکرائی تھی، تو اس وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز پولیس نے کیوں نہیں دکھائیں؟ اور پھر پولیس نے وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں چوری کی؟ یہ 9 مئی کو بھی سی سی ٹی وی فوٹیج چوری ہو گئی، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ بھی چوری ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو واقعات ہیں، کسی ایک بھی واقعے کی آج تک سی سی ٹی وی فوٹیج اس طرح سے سامنے نہیں آئی، اور اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ چرا لی گئی ہے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں چرائی ہے؟ آخر کس کو پولیس بچانا چاہتی تھی؟ کیوں پولیس نے چرائی ہے؟ پھر اگلا سوال، جب پولیس نے لڑکیوں کو غازی روڈ سے بازیاب کروایا تو اس وقت پولیس نے خبر کیوں نہیں جاری کی کہ ہم نے لڑکیوں کو غازی روڈ سے بازیاب کروا لیا ہے؟ کیونکہ پولیس نے تو پریس ریلیز کچھ اور دی ہوئی تھی پہلے کہ ہم نے لڑکیوں کو بازیاب کروایا، تاثر یہ دیا کہ ہم نے کسی گھر سے بازیاب کروایا، اور ایک ٹاؤٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس گھر میں لڑکیاں بھی رسیوں سے باندھی ہوئی تھی اور رضا ڈار بھی رسیوں سے باندھے ہوئے تھے، جس کے منہ پہ کالک ملی گئی ہے۔ اب اس گھٹیا، مکروہ، نیچ، غلیظ، خبیث ٹاؤٹ کے منہ پہ کالک ملی گئی ہے جس نے یہ جھوٹ اور لغو بات کی ہے۔ اس کے بعد جب ان ملزمان کو پیش کیا گیا تو ان کو اس طرح سے پیش کیوں نہیں کیا گیا جیسے عام ملزمان کو پیش کیا جاتا ہے؟ اور ان کے چہروں پہ کپڑے کیوں نہیں تھے؟ ان کو اس طرح سے کیوں نہیں پیش کیا گیا جیسے عام پولیٹیکل بے گناہ ورکرز کو پیش کیا جاتا ہے، جیسے 9 مئی کے بے گناہ لوگوں کو پیش کیا جاتا رہا، جیسے میڈیا کے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے؟ پھر وہاں پہ اندر میڈیا کیوں نہیں تھا؟ پھر اگلا سوال کہ یہ کیس سی سی ڈی کو کیوں نہیں دیا گیا؟ ایک وکیل صاحب نے اپنی ٹائم لائن پہ بہت اہم سوالات پوسٹ کیے ہیں۔ یہ وکیل صاحب ہے ندیم ڈوگر۔ انہوں نے کہا کہ میں ندیم ڈوگر ایڈوکیٹ وکیل ہوں، میرا صحافت سے دور دور تک تعلق نہیں، لیکن میرے دماغ میں کم از کم یہ 5 سوالات
ہیں جو لازمی ہونے چاہیے تھے اور وہ جو ڈی آئی جی آپریشن ہیں ان سے. پہلا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیس سی سی ڈی کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، لیکن سی سی ڈی کے سرکاری نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اغوا برائے تاوان اور اگر کسی ڈکیتی میں ریپ ہوگا تو واضح طور پر یہ کیس سی سی ڈی کے پاس جائے گا. تو اب ڈی آئی جی آپریشنز اور پولیس بتائے کہ یہ کیس اغوا برائے تاوان کا بھی ہے اور اغوا برائے تاوان کے دوران ریپ کا بھی ہے، اس میں تو ڈبل جرم ہوا ہے. تو یہ کیس سی سی ڈی کے پاس کیوں نہیں جا رہا؟ کس قانون کے تحت پولیس انکار کر رہی ہے کہ یہ کیس سی سی ڈی کو نہیں دیا جائے گا؟ دوسرا سوال، اگر یہ واقعی سی سی ڈی کا کیس نہیں تھا تو کیا آپ تحریری حکم دکھا سکتے ہیں جس میں کیس سی سی ڈی کو نہ بھیجنے کی قانونی وجہ درج ہو؟ تیسرا سوال، کیا یہ فیصلہ صرف لاہور پولیس نے کیا یا سی سی ڈی اور آئی جی پنجاب سے بھی باضابطہ منظوری لی گئی؟ اگر لی گئی تو کیا وہ ریکارڈ پر موجود ہے؟ نمبر 4، اگر کل تفتیش میں اغوا برائے تاوان یا منظم جرائم کے مزید شواہد سامنے آ جائیں تو کیا آپ کیس سی سی ڈی کو منتقل کریں گے یا پھر بھی انکار کریں گے؟ نمبر 5، آپ عوام کو کیسے یقین دلائیں گے کہ باثر افراد کے نام آنے کے باوجود کیس سی سی ڈی کو نہ دینا صرف ایک قانونی فیصلہ ہے، کسی دباؤ یا مداخلت کا نتیجہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو سردار ندیم ڈوگر کہتے ہیں کہ میڈیا کو ڈی آئی جی آپریشن سے کرنے چاہیے تھے. پھر اگلا سوال وہ یہی ہے کہ ان کے نیفے میں پسٹل کیوں نہیں چلا؟ ان میں سے کسی کی مسخ شدہ لاش کیوں نہیں ملی؟ جس طرح سے مسخ شدہ لاشیں اور نیفے میں پسٹل چلتے ہیں اور بازو ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. پھر اگلی بات، ان لڑکیوں کے ویزے کس نے لگوائے تھے؟ اس میں فارن آفس کا کیا کردار تھا؟ ایئرپورٹ پہ ان لڑکیوں کو کون کون لینے گیا تھا؟ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں دکھائی گئی؟ پھر لڑکیاں پاکستان آنے کے بعد کس کس سے ملی؟ ان تمام لوگوں کی فہرست کیوں نہیں شیئر کی گئی؟ پھر وہ جو لڑکیاں جس گاڑی میں پھرتی رہی ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج سیف سٹی کی کیوں نہیں دکھائی جا رہی کہ کون کون اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا، کون کون ان لڑکیوں کو کمپنی دے رہا تھا؟ پھر جو یہ اسحاق ڈار کے نواسے نے کرپٹو میں کروڑوں اربوں انویسٹ کیے، وہ کروڑوں اربوں روپے اس کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ پھر کرائم سین جو تھا جہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے وہاں پہ فرانزک ٹیمیں گئیں یا نہیں گئیں؟ اگر گئیں تو انہوں نے وہاں سے کیا کیا چیزیں تحویل میں لیں اور ان کو کیا فرانزک کے لیے بھیجا گیا یا نہیں بھیجا گیا؟ ملزمان کے موبائلز کیا تحویل میں لے کے ان کو فرانزک کے لیے بھیجا گیا ہے؟ ان کی کیا سارا ڈیٹا ان کا نکالا گیا ہے؟ اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو پولیس کل دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ عام ملزمان والا سلوک ہو رہا ہے، تو کیا پولیس حوالات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کر سکتی ہے؟ یا پولیس 4-5 دن بعد 10 دن بعد کیا پولیس صحافیوں کو یہ چیلنج دے گی، دعوت دے گی کہ کوئی بھی صحافی آ کے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھے کہ اسحاق ڈار کے نواسے اور دیگر ملزمان کو عام قیدیوں کی طرح حوالات میں رکھا گیا، یہ عام قیدیوں کی طرح سوتے رہے ہیں، ان کو کھانا عام حوالاتیوں کی طرح دیا جاتا رہا اور ان کی کوئی ہائی پروفائل ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں، ان کو کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا گیا اور ان میں سے کسی نے رات تھانے کی بجائے کسی اور کوٹھی میں نہیں گزاری؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جوابات دینے ہوں گے. اگر پولیس کا دامن صاف ہے، پولیس کہے گی، پولیس مجھے کال کرے گی، کہے گی کہ آپ نے اپنے ولاگ میں سوال اٹھائے کہ ہم پتہ نہیں ان کے ساتھ عام قیدیوں والا سلوک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آؤ لاہور ہم تمہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاتے ہیں جس میں ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ان کو بالکل عام قیدیوں کی طرح رکھا جا رہا ہے، عام حوالاتیوں کی طرح رکھا جا رہا ہے، عام زیر حراست ملزمان کی طرح رکھا جا رہا ہے، ان کو کوئی وہاں پہ وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، ان کے کھانے گھر سے نہیں آ رہے، ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی یہ تھانے سے باہر نہیں گئے کہیں، اور ان کو کوئی وہاں پہ جس طرح سے عام قیدی کو رکھا جاتا ہے اسی طرح سے رکھا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ میں سوال کر چکا ہوں کہ کون کون ان کو ملنے آیا یا نہیں آیا، ملنے دیا گیا نہیں ملنے دیا گیا، اگر کو ملنے آیا تو وہ کون کون تھا جس کو ملنے دیا گیا. پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، میں یہاں میرے ذہن میں آگے میں نے لکھی ہوئی نہیں ہے، کہ کیا جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کیا ان کی فیملیز کو اپروچ تو نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ لاہور سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی فیملیز کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سر پہ سب کچھ لے لیں اور وہ رضا ڈار کو اس میں سے کلیئر کر دیں تو ان کو بھی بچا لیا جائے گا، ان کو پیسوں کی بھی آفر کی جا رہی ہیں. تو کیا پولیس اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ ان کی فیملیز کو کوئی نہیں اپروچ کر رہا؟ اور جو لوگ شریک ہیں اس سارے جرم میں رضا ڈار کے علاوہ ان کو تھانے میں جا کر کوئی نہیں مل رہا، ان کو کوئی نہیں ایکسیس کر رہا، ان کو کوئی نہیں سمجھا رہا، ان کو کوئی نہیں دبا رہا، ان کو کوئی نہیں خرید رہا، ان کو کوئی نہیں پٹیاں پڑھا رہا، ان کو کوئی نہیں مینج کر رہا کہ تم جو ہے وہ آ جاؤ اور تم جو ہے وہ اپنے اوپر لے لو اور ہم تمہیں بچا لیں گے. جس طرح سے ہوتا ہے کہ بڑے لوگ واردات کرتے ہیں اور اپنے کسی ملازم پہ ڈال دیتے ہیں اور خود بری ہو جاتے ہیں. پھر
اس کو ڈیفینس سے کیوں نہیں پکڑا آپ نے؟ اگر سیف سٹی میں آپ نے یہ فیڈ کر دیا تھا کہ اس گاڑی اور اس فیس کا بندہ جہاں بھی نظر آئے تو فوراً الرٹ بھیجا جائے، تو یہ ڈیفینس سے ہوتا یہ بٹھا چوک تک کیسے پہنچ گیا؟ اس کو ڈیفینس کے اندر ہی آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ پھر اس کے بعد حکومت کو آپ نے کیوں انفارم کیا؟ حکومت سے آپ نے کیوں کانٹیکٹ کیا؟ حکومت سے آپ نے آرڈرز کیوں لیے؟ حکومت سے تو آپ کے آرڈر بنتے ہی نہیں تھے، آپ کو تو قانون کے مطابق کارروائی کرنی تھی۔ پھر آپ نے آگے ایک اور سوال میں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ڈار فیملی کو کیوں انفارم کیا؟ کیا آپ ملزم کی فیملی کو بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا اور ہم اس کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ آپ نے اس کی فیملی کو کیوں انفارم کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ جو بھتہ لیا گیا ہے وہ بھتہ کس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا؟ جو باہر سے پیسے ٹرانسفر کروائے گئے لاکھوں ڈالر، وہ کس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے؟ وہ اکاؤنٹ کس کا تھا جس میں یہ پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے؟ پھر جب یہ لڑکیاں مری اور اسلام آباد میں گھومتی پھرتی رہیں تو ان کو کس سرکاری رہائش گاہ اور سرکاری بڑی عمارتوں میں جو ہے ان کو لے جایا گیا اور وہاں ان کی کن کن سے ملاقاتیں ہوئیں؟ پھر جہاں پہ ان کی بکنگ ہوئی وہ بکنگ کس نے کرائی، کس موبائل نمبر سے ہوئی، ان کو پیمنٹ کیش ہوئی تو کس نے وہ کیش جو ہے وہ دیا؟ اگر کارڈ کے ذریعے پے ہوا تو کارڈ کس کا تھا؟ یہ تفصیلات کیوں نہیں دکھائی گئیں؟ کیا لڑکیوں سے صلح نامہ لکھوا لیا گیا ہے؟ کیونکہ غریدہ فاروقی اور کچھ اور لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور اگر صلح نامہ ان سے لکھوا لیا جاتا ہے اور ان کو مینیج کر لیا جاتا ہے تو کیا ریاست اس میں مدعی بنے گی؟ اس سوال کا بھی جواب آنا چاہیے۔ اور کیا اس کیس میں غیر جانبدار پروسیکیوٹرز لگائے جائیں گے؟ کیونکہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہے، جو پوری ہیرارکی ہے سرکاری وکیلوں کی جنہوں نے ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، وہ سب کے سب نون لیگ کے بھرتی کیے ہوئے ہیں، وہ سارے نون لیگ کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو نون لیگ کے تنخواہ دار ملازم جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، موسٹلی جو صرف سفارشی بنیادوں پہ ان کے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر لگے ہوئے ہیں، ڈیزرو بھی یہاں تو جج، ہائی کورٹ کے جج وہ لگے ہوئے ہیں جن کو کوئی وکیل نہ کرتا، اور وہ اس لیے لگ گئے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا سسٹم چل رہا ہے۔ تو کیا غیر جانبدار پروسیکیوٹر لگائے جائیں گے؟ کیا اب جب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو وہ اوپن پروسیڈنگ ہوگی؟ کیا وہاں پہ میڈیا کو جانے کی اجازت ہوگی؟ اور یہ جو 11 ٹاؤٹس گھٹیا، مکروہ، نیچ، غلیظ، گندے کرداروں کو ایکٹیو کیا گیا، ان کو کس نے ایکٹیو کیا ایک دم، جو مریم نواز اور اسحاق ڈار کے دفاع میں آ گئے ہیں؟ شریف خاندان نے اب تک موقف کیوں نہیں دیا؟ ڈار فیملی نے جیو کو ذرائع سے خبر تو اپنا موقف دیا، لیکن ڈار فیملی نے آفیشیل اپنا موقف کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ جیو کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اور جیو کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے گھروں کی چادرواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، ان پر ایف آئی آریں کی جا رہی ہیں، ٹی ایل پی کے خلاف بہت سخت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ کل میرے پاس ایک ایف آئی آر ہوئی، میں آج چیک کروں گا کہ کے پی میں بھی ان کے پر ایف آئی آر ہو گئی ہے، جس کے پی کا ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی انتقام نہیں ہے، اس کے پی میں بھی اگلوں نے ایف آئی آر کروا دیا، یہ میں آج چیک کروں گا، اور میں آج اس پہ موقف ضرور کے پی حکومت کا لوں گا کہ پنجاب اور سندھ میں تو سمجھ آتی ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ایف آئی آریں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے جیو کے خلاف کیوں پروٹیسٹ کیا ہے، تو کے پی میں کس چکر میں ایف آئی آر ہو گئی ہے، وہاں کس چکر میں ہو گئی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا، اخبارات میں آ رہا ہے کہ زیادتی ایک لڑکی کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے، لیکن پولیس نے کل یہ بات اپنی پریس کانفرنس میں کیوں نہیں بتائی؟ اور لاسٹ کل پولیس کا ڈی آئی جی جو ہے وہ دنیا نیوز پر سمر عباس صاحب کے پروگرام میں ریلیکٹنٹ تھا رضا ڈار کا نام لیتے ہوئے، کیوں بھائی؟ اب آ جائیں ایک، جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ایک خبر اور ایک جو ہے وہ تجزیہ دیکھیں، ایک بہت ہی خطرناک ویڈیو پولیس کے ہاتھ لگ چکی ہے، پولیس کو بھیج دی گئی ہے، اور یہ وہ ویڈیو ہے کہ جب وہاں لڑکی کے والد نے جو ہے، لڑکی نے اپنے والد کو کہا اور وہ اپنے والد سے رابطے میں تھی، اور لڑکی کی والدہ کے نمبر پر یہاں سے کال گئی، اور جو اغوا برائے تاوان والے تھے جو تاوان مانگ رہے تھے، تو وہ جو کال تھی، جو واٹس ایپ کال تھی، وہ جب لڑکی کی والدہ لڑکی سے بات کر رہی تھی اور ایک اور بندہ لڑکی کے ساتھ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ ان کے پتہ نہیں کیا کیا ہم ان کے ساتھ کریں گے اور ان کو مار دیں گے، تو وہ لڑکی کی والدہ جب بات کر رہی تھی لڑکی سے اور اس مرکزی کردار سے، تو وہ کال جب چل رہی تھی تو ساتھ ویڈیو ایک ریکارڈ کی جا رہی تھی، وہ ویڈیو پنجاب پولیس کے پاس آ چکی ہے، لیکن پنجاب پولیس نے کل پریس کانفرنس میں وہ ویڈیو نہیں چلائی۔ اب واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ وہ جو کال تھی وہ کال کرنے والے رضا ڈار ہو سکتے ہیں، کیونکہ مرکزی کردار رضا ڈار ہیں، تو اب وہ ویڈیو کیوں نہیں چلائی گئی؟ اور اگر وہ ویڈیو جاری کر دی گئی یا وہ ویڈیو لیک ہو گئی اور اس میں واقعی رضا ڈار کال کرنے والے ہوئے
اور جو وہ ان کی فیملی بتا رہی ہے وہی گفتگو ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے، ان کو کاٹ دیں گے، ان کو مار دیں گے۔ اگر یہ بات اسی طرح ہوئی تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب پر اتنا پریشر بڑھ جائے گا اس ایک گیم چینجر ویڈیو کے جاری ہونے سے کہ پھر اسحاق ڈار صاحب کا عہدے پہ رہنا تقریباً جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ اور میرا تجزیہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو شاید بہت جلد کہہ دیا جائے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، کیونکہ اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ 11-12 جولائی سے پاکستان میں ایران امریکہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ایران امریکہ کے پاکستان میں مذاکرات چل رہے ہوں اور دوسری طرف خبریں چل رہی ہوں کہ اسحاق ڈار کے نواسے کا مزید اتنے روزہ جسمانی ریمانڈ ہو گیا، ان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا، ان کو ادھر لے جایا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو پوری توجہ جو ہے وہ پھر اسحاق ڈار کے نواسے کے کیس کے اوپر رہے گی، اور اس کی وجہ سے اسحاق ڈار کے اوپر بار بار سوالات ہوں گے۔ جہاں جہاں اس کی ویڈیو آئے گی کہ اسحاق ڈار ادھر پہنچ گئے، پورا پاکستان سوال کرے گا کہ یہ کیسے یہاں پہنچ گئے، ادھر ان کے نواسا کیا کر رہا ہے اور ان کے کیس کا کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی لمحے اسحاق ڈار صاحب کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں، اور جب کہا گیا تو ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا ریزائن کرنے کے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ہی یہ ویڈیو سامنے آئے گی، جو ویڈیو ان کی فیملی نے بنا کے پنجاب پولیس کو بھیجی ہے کہ یہاں سے جب کال پہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ لڑکیوں کو ہم مار دیں گے، اور اگر اس میں آواز اور کال کرنے والے رضا ڈار ہوئے تو 99% یہ چانسز ہیں کہ اس ویڈیو کے لیک ہونے کے ساتھ یا جاری ہونے کے ساتھ ہی اسحاق ڈار کو ریزائن کرنا پڑ سکتا ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ ریزائن نہیں کریں گے تو ایک بڑی لڑائی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حکومت کی لڑائی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو بہرحال چیزیں ابھی تک تو خراب ہی ہو رہی ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے تو وہ ضرور کمنٹ کریں تاکہ اس کو اس میں ایڈ کیا جا سکے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔